ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس کو اتنی خوشی نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم احتساب کریں اپنا کہ کیا واقعی ہم ایسے آزمائش اور مصیبتوں پر بھی خوش ہوتے ہیں، اور یہی فلسفہ قربانی ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ نے انہیں 10 باتوں سے آزمایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا۔ اب وہ 10 باتیں کون کون سی ہیں، اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں، اور مختصر سی اس محفل میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جو آزمائش ہوئی ہے اس میں سے ایک آزمائش تو یہ کہ ولادت آپ کی غار میں ہوئی، گھر میں بھی ولادت نہیں ہوئی۔ ولادت کے وقت حالات اتنے خراب تھے بادشاہ کی طرف سے، نمرود کی طرف سے، کہ آپ کی والدہ اور والد جو حضرت آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار جو ہے وہ آپ کو کی ولادت کے وقت غار میں گئے، اور ولادت جیسے ہوئی تو آپ کے والدین، آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے کارندے آ کر کے ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمارے نومولود کو قتل نہ کر دیں، بچہ چھوڑ کر آ گئے۔ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد جب شعور کو پہنچے تو پھر وہ بتوں کا معاملہ، پھر بت شکنی کا واقعہ، پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ، یہ سب چیزیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، چونکہ ہمیں بہت جلدی اپنے عنوان کے قریب پہنچنا ہے۔ پھر اسی طرح سے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آپ کی ہجرت، آپ نے جو ہے وہ بابل سے ہجرت کی، اور پھر آپ جو ہے وہ مصر گئے اور وہاں پہنچے اپنے چچا کے پاس۔ حران ایک علاقہ ہے، اور آپ کے جو چاچا تھے ان کا نام حاران ہے، حارانی سے منسوب یہ حران کہلاتا ہے۔ تو وہاں یہ آپ کے چچا کی بہت خوبصورت بیٹی تھی حضرت جو وہ حاران کی، ان کا نام حضرت سارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو وہ جس کا حسن مشہور ہوا ہے، سب سے زیادہ جس کا حسن عورتوں میں مشہور ہوا ہے وہ حضرت سارہ ہے، اور مردوں میں جن کا حسن مشہور ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت سارہ کے حسن کا حصہ ملا تھا، کیونکہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی دادی ہوتی ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ آپ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، اور حقیقی دادا کی یہ والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے یہ دادی ہوتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور بڑا قریبی رشتہ ہے حضرت سارہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ تو بہت خوبصورت تھی، حران کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جناب لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب سارہ کا نکاح ہو گیا۔ اور حاران نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع فرماتے ہیں، تو انہوں نے منع کیا اس بات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکے حق سے، تو حاران ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب سارہ کو، ان تینوں کو آپ نے یعنی کہ حاران نے جو اپنے گھر سے نکال دیا۔ حضرت سارہ کی وفا اور
उनकी सच्चाई, सदाकत, शौहर से मोहब्बत और अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन कि बाप को छोड़ने तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने जब वो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का जो है वो हक़ानियत का रास्ता नहीं छोड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब जनाब सारा की वफ़ादारी, मोहब्बत, उनसियत और उल्फत देखी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा से एक वादा कर लिया कि तुम मेरी फरमाबरदारी करना और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जब भी तुम कोई बात कहोगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं काटूंगा और तुम मेरी बात नहीं काटोगी। ये एक मुआहदा था अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो आपने अपनी बीवी जनाब सैयदा सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया था। अब वहाँ से आप हरान से निकल कर आप फ़लस्तीन पहुँचे और आपकी ये दूसरी हिजरत थी। बल्कि जब आप फ़िलिस्तीन पर कदम रंजा आपने फरमाया तो फ़िलिस्तीन के लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया और अपनी खेती बाड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुपुर्द कर दी, हदियतन दे दिया, तोहफ़तन दे दिया, कहा कि आप यहाँ रहे। अल्लाह ताला को अहले फ़िलिस्तीन की अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी खेती बाड़ी में बहुत बरकत अता की, बेपनाह बरकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम को लेकर खेती बाड़ी करने लगे। चूँकि मुख्तसर में हमें बयान मुकम्मल करना है और ये ज़िक्र चूँकि बार बार आप सुनते रहते हैं तो बहुत मुख्तसर करके उसको हमें पाए तकमील तक आज ही पहुँचाना है कि क्योंकि फिर अगर आइंदा हफ्ते में वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह तो हम जो है वो क़ुरबानी से मुतालिक भी कुछ बातें आपसे करनी है। और ऑनलाइन चूँकि प्रोग्राम होता है, लोग सामने नहीं होते हैं तो जो है वो फिर इख्तिसार भी मलहूज़ रखना होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब फ़िलिस्तीन जा रहे थे मिस्र से जो वो यानी हर्रान से निकल कर तो रास्ते में मिस्र आता था, बल्कि मौर्रिखीन का कहना यह है कि ये मिस्र का ही एक इलाका है। तो जब आप जा रहे थे तो जनाब सारा को मिस्र के बादशाह ने जो है वो कैद कर लिया था, माज़अल्लाह। वो औरतों का बड़ा दिलदाला था और जब वो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसके सिपाही ले गए और जब बादशाह ने उन्हें जो है वो कैद किया और कैद करने के बाद जब उनकी तरफ दस्त दराज़ी और उनके साथ बदनीयती करनी चाहिए तो उसके दोनों हाथों को और उसके वजूद को फालिज हो गया और उसके हाथ काम नहीं किए। फिर जनाब सारा ने दुआ की तो दुआ की बरकत से फिर उसके हाथ ठीक हो गए। इसी तरह दूसरी और तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ, उसकी बदनीयती बढ़ी और जब जब वो बदनीयती करता तब तब जो है वो सज़ा पाता। आखिरकार उसने कहा कि आप कोई बरगज़ीदा बंदी हैं और जो वाक़या आपके साथ पेश आया है बेऐन ही ऐसा ही वाक़या एक और औरत है, उसके साथ भी ऐसा ही कि जब मैंने उसकी तरफ जब भी हाथ बढ़ाया तो जैसा आपके साथ हाथ बढ़ाने पर अंजाम हुआ वैसे उसके साथ भी, उसका नाम हाजरा है। और फिर कहा कि शायद वो आपके कबीले की हो, ख़ानदान की हो। उसने अपने तौर पे कहा कि मैं वो आपको सौंपता हूँ। तो जब हज़रत सारा लौटी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ तो ये हज़रत हाजरा को लेकर लौटी। इस तरह से अब ये 4 नफरी काफ़िला फ़िलिस्तीन पहुँचा और जब फ़िलिस्तीन पहुँचा तो आप सुन चुके कि अहले फ़िलिस्तीन ने मोहब्बतें दी, अल्लाह के पैगंबर का इस्तकबाल किया, अपनी खेती बाड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदियतन दी। वहाँ जब आप खेती बाड़ी करने लगे और खुशहाली आ गई, अल्लाह ने बहुत माल और दौलत से नवाज दिया, तो जनाब सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि हमारे पास ये खातून हाजरा हैं, बड़ी हसीन है, ख़ूबसूरत हैं और चूँकि अब हमारी उम्र जो है काफ़ी बढ़ रही है और अभी तक हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, अगर आप हाजरा से निकाह कर लें तो हो सकता है अल्लाह इससे औलाद अता फरमा दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस्तदा पर, गुजारिश पर हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया। और जब हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया तो निकाह के बाद फिर बहुत जल्द ही अल्लाह ताला ने
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا بھی کی تھی رب حبلی من الصالحین، یہ آپ کی بڑی مشہور دعا ہے، اور جس کو اولاد نہ ہوتی ہو اگر کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے رب حبلی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ اس سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ جن کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا۔ بہت مبارک دعا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے۔ اور یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل فلسطین نے ابراہیم علیہ السلام کو کھیتی باڑی دی، ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشحال کیا، بہت مالا مال کیا۔ ادھر نمرود جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 800 سال عمر عطا فرمائی، 800 سال سے زیادہ عمر عطا فرمائی، 400 سال اس نے بادشاہت کی، اور جب 400 سال کی عمر میں پہنچ کر اس بدبخت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ کے پیغمبر کو، تو ابراہیم علیہ السلام تو پھر آگ گلزار ہو گئی، آپ اس کو بھی جانتے ہیں۔ جب آپ ہجرت کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کی قوم پر مچھر کا عذاب نازل فرمایا، اتنے مچھر بھیجے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ نے اتنے مچھر بھیجے کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، سورج کی روشنی چھپ گئی تھی، اتنی بڑی تعداد میں مچھر آئے، اور مچھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ لیکن قدرت کی شان یہ دیکھیں آپ کہ پوری قوم کے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے، نمرود بچا، وہ قوم کا انجام دیکھنے کے لیے مچھروں نے نمرود کی قوم کے گوشت کو چاٹ دیا، حتیٰ کہ ہڈی ہڈی کر دی، ان کی ہڈی ہڈی بکھیر دی اکثریت کی۔ اور پھر بعد میں نمرود پر اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر مسلط کیا، اور وہ لنگڑا مچھر اس کی ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا، اور وہ جو ہے وہ اس کا دماغ چاٹتا، اور پھر وہ مچھر گھسا کر قدرت نے پھر نمرود کو مزید 400 سال کی زندگی عطا کی، یعنی 400 سال اس نے حکومت کی، اور اللہ کے پیغمبر کو جب اس نے تکلیف دی، اللہ کے نبی سے نفرت کی، دین حق سے نفرت کی، تو پھر وہ لنگڑے مچھر کے عذاب میں گرفتار ہوا، اور جو تخت پر بیٹھتا تھا بڑی ڈینگیں مارتا تھا، حکومت پر نازا تھا، پھر اس کے دربار کا یہ طریقہ بن گیا، یہ قانون بن گیا کہ جو بھی آتا وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارتا تو اس کو راحت ملتی۔ 400 سال تک اس عذاب میں وہ گرفتار رہا، اور 400 سال اس عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ اسی تکلیف کے اندر مر گیا۔ جب مر گیا تو پھر اس کے جسم سے بدبو آئی، بہت پریشانی ہوئی، اس کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے، اس کے لوگوں نے اس کو دفن کرنا چاہا، تو سوچا کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دفن کریں گے تو بیماری لگ جائے گی، تو کریں کیا، تو اس کو ان لوگوں نے جلا دیا۔ اس طرح جو نبی کو جلانے چلا تھا اس کی قوم نے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اور لوگوں کو یہ عبرت کا پیغام قدرت دے رہی ہے کہ نبی کو جلانے والے، نبی پر تو آگ گلزار ہو گئی لیکن جلایا تجھے گیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ پہلا انسان ہے جس کو مرنے کے بعد جلایا گیا، اور یہ آگ کی سزا یہ نبی کو دینا چاہتا تھا بدبخت، جبکہ خود اس کا مقدر بن گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کو کبھی بھی حکومتوں سے، طاقتوں سے یا اہل باطل سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پر اگر توکل بھروسہ ہے اور آپ حق پر ہیں تو دیر ہی سے صحیح لیکن قدرت کے یہاں فیصلے حق کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد بھی 400 سال تک نمرود زندہ رہا لیکن عذاب میں گرفتار رہا۔ تو اس لیے ہم بہت عجلت کرتے ہیں، ہمیں عجلت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اولاد دی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سارہ جو ہے
ایک حقیقی ماں سے زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار کرتی تھی۔ حضرت حاجرہ سے چونکہ انہی کی گزارش پر نکاح ہوا تھا، حضرت حاجرہ کو بھی بہت پیار دیتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اور حضرت سارہ کی غیرت کا خیال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی جناب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، گود میں نہیں لیتے تھے کہ کہیں ان کو احساس نہ ہو جائے کہ میں لا ولد ہوں۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تھے اور آپ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت حاجرہ اور سارہ کسی کام میں مصروف ہیں اور یہ زمین پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور چومنے لگے، بوسے دینے لگے، پیار کرنے لگے۔ اتنے میں جناب سارہ آ گئی اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ منظر دیکھ کر آپ کو غیرت آئی اور آپ نے فرمایا ابھی کے ابھی اسی وقت اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اتنی دور لے جائیں آپ کہ، اور وہ بھی ایسی جگہ لے جائیں کہ جہاں میں ان کا ذکر نہ سنوں، یہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اور ایسی وادی میں لے جائیں جہاں پر کچھ بھی نہ ہو، وادی غیر ذی زرع میں لے جائیں۔ آپ نے حضرت سارہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سارہ نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو کہے گی میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی ہر بات مانتی رہی، آپ بھی میری یہ بات مانیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد تھا، اللہ کی آزمائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ سارہ جو کہتی ہے وہی ہماری رضا ہے، وہی ہماری مرضی ہے، سارہ جو کہتی وہ کر گزریے۔ بظاہر یہاں کوئی ایک ظاہر بن انسان بدبختی جس کا مقدر ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت سارہ خطا پر تھیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک بات اللہ کے برگزیدہ بندوں کے حوالے سے کوئی بد نصیب ہی کہہ سکتا ہے یا بد نسب کہہ سکتا ہے کہ وہ حضرت سارہ پر اعتراض کرے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ بہت خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اختلاف میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بظاہر حضرت سارہ کا یہ قول، یہ فعل کہ یہاں سے لے جائیں وادی غیر ذی زرع میں پہنچا دیں، یہ ان کی کوئی خطا نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کوئی اختلاف ہو اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ سرسری نظر سے دیکھیں تو حضرت سارہ کے خلاف ہو جائیں لوگ، معاذ اللہ ان سے بدگمانی کریں، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اور بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبروں کی ماں ہے، اور بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ بنو اسماعیل کے پیغمبروں کی بھی، بنو اسماعیل میں تو ہمارے حضور علیہ السلام ایک ہی نبی ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے حضور ہی ہوئے، تو چونکہ والد کی بیوی ہونے کی وجہ سے تو وہ حضرت ابراہیم چونکہ ابو الانبیاء ہیں تو سارے انبیاء کی ماں ہو گئی، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی تھی، ان سے کوئی لغزش نہیں ہوئی تھی۔ یہ قدرت کی شان ہے، قدرت اس طرح کے کام کرواتی ہے کہ اگر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان، اگر وہ نہ کہتی نا کہ وادی غیر ذی زرع میں پہنچایا، پھر بات یہ ہے کہ سارہ کہہ رہی ہیں کہ معاذ اللہ اگر یہ کہنا ظلم ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اہل ظاہر کی نظر میں کہ اگر یہ ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ظلم کی تائید کیوں فرماتا، جبکہ حضرت سارہ کی تائید کر رہی ہے قدرت کہ سارہ جو کہہ رہی ہے آپ وہ کر گزریں، یہی اللہ کی مرضی بھی ہے۔ وجہ دنیا کو ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وادی غیر ذی زرع شہر مکہ بنے گا تو ان دونوں کے جانے سے ہی بنے گا، اور حضرت سارہ اس کا سبب بن رہی ہیں۔ بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر حضرت سارہ نے غیرت نہ کی ہوتی تو مکۃ المکرمہ جو ہے وہ آباد نہ ہوتا۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی برکت ہے، یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ ان کی لغزش نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غیرت کی برکت ہے۔ تو اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کا ہر کام، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جب بھی اللہ والوں کا ذکر کریں تو ہماری زبان بہت سنبھلی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی صحابہ کرام کے، پہلی بات تو مشاجرات صحابہ کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اور اگر صحابہ کے مشاجرات کا ذکر ہو
تو بھی بہت زبان کو، کیونکہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم ان کے مقدس نام لے سکیں، تو معاذ اللہ اس میں حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کا اختلاف کو کوئی رنگ نہیں دیا جا سکتا، وہ اختلاف تھا بھی نہیں۔ یہ غیرت سارہ کی برکت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ لے گئے، کہا جاتا ہے کہ براق پر لے گئے، اس لیے کہ فلسطین سے ایک بڑا فاصلہ ہے، طویل فاصلہ ہے، بلکہ آج کل کے لوگوں نے اس کو کچھ ناپا بھی ہے، تقریباً 1400 کلومیٹر کا کچھ فاصلہ بتایا جاتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے نہیں ناپا ہے، یہ کتابوں کی بات ہے، اور ناپنے والوں کا وہ ہو سکتا ہے کہ جسے ذوق ہو وہ اپنے طور پہ ناپ لیں، لیکن چونکہ یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن اندازاً جو بتایا گیا کہ 1400 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا جاتا ہے مکۃ المکرمہ اور جو ہے وہ فلسطین کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لے کر کے گئے، اور آج کل جہاں خانہ کعبہ ہے، تو چونکہ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے، پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبۃ اللہ شریف اٹھا لیا گیا۔ تو اب چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تھے تو کعبۃ اللہ شریف کی کوئی عمارت وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بنیادوں کے ہلکے سے نشانات تھے، لیکن چونکہ کعبہ وہاں پہلے سے تھا، وہاں کعبۃ اللہ شریف پہلے سے تھا، اور فرشتوں نے پہلے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور پھر طوفان نوح کے وقت وہ اٹھا لیا گیا۔ جب اٹھا لیا گیا تو نشانات ختم ہو گئے تھے، ہلکے سے کچھ اس کے آثار باقی تھے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں کو لے کر پہنچے، کھجور کی تھیلی دی، پانی دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت ہاجرہ سے الوداعی سلام کیا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، کہ اب چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ سارہ جو کہتی ہے وہ کر گزرے، تب جناب سارہ کا ذکر ہی کیا، وہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ کریں آپ۔ اور جب آپ گزرنے لگے یعنی چلنے لگے تو آپ نے اکلوتے شیرخوار بیٹے کو بھی نہیں دیکھا، خوبصورت بیوی کو بھی نہیں دیکھا، بس صرف اس خوف سے کہ اگر میں بیوی اور بیٹے کو دیکھوں تو کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا بھی نہیں حضرت ہاجرہ۔ دیکھیے یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اب یہ آزمائش، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے تو وہ انسان جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد کی جدائی، آپ اس کو آج کے دور میں بہت ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی، اگر بیوی میکے چلی جائے تو فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے، اور مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گھر بچوں سے خالی خالی لگتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں گھر سے نانی کے یہاں، ماموں کے یہاں، تو گھر سونا سونا لگتا ہے، تو کیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر بھی بار بار فون کرتے ہیں، ہم کال کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی آزمائش دیکھیں کہ آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کا حکم ہے، اور جب آپ نکلتے ہیں تو حضرت ہاجرہ ننھے سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اور جب آپ پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، کیا لغزش ہوئی ہے، آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے کہتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سنتی ہے تو سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ بیٹھ گئیں ٹیلے کے پاس کھجور کی تھیلی لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر، اور کھجوریں کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے، پرسکون تھے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کو دلیل بنا کر کوئی بھی اپنے بچے کو یا بیوی کو بلا وجہ جو ہے
جنگل میں یا بیابان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان پہ وحی کی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور جو کام اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے۔ معاذ اللہ اس کو کوئی دلیل بنا کر کے یہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی آج کی تاریخ میں ایسا کرے گا کہ جنگل و بیابان میں بیوی بچے کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ کہ معاذ اللہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے کچھ معاملات مخصوص ہوتے ہیں، انبیاء کرام صاحب وحی ہوتے ہیں اور یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو ہمیں جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو وہ انسان حدوں کو توڑے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واپس لوٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی رہی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پھر چونکہ آپ کے سینے میں جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے غذا تھی وہ بھی خشک ہو گئی، اور آپ رونے لگے تو پریشان ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی طرف دوڑ لگاتی رہی۔ بالآخر دوڑ لگاتے ہوئے آپ کو خیال آتا کہ میرے بچے کو کہیں درندہ نہ اٹھا لے جائیں، تو آپ واپس تیزی کے ساتھ دوڑ کر کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، بالآخر آپ کے کانوں میں کچھ آواز سی آئی، تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون سی آواز ہے، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، یہ آواز کون سی ہے؟ تو سوچا کہ اس وقت یہ آواز کسی فرشتے ہی کی ہو سکتی ہے، اور آپ نے جب دیکھا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آپ پانی کا چشمہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، اور خوش ہو کر کے آپ نے جب وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور جلدی سے اس کو آپ نے کہا زم زم، ٹھہر ٹھہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ ایسا نہ کہتی تو وہ پانی بہہ جاتا، اور وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ پھیل جاتا پانی۔ انہوں نے زمزم کہہ کے اس کو وہیں پر روک دیا، گویا کہ پانی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، سیراب ہوئی، اور پھر اس کی برکت سے آپ کے سینے میں پھر غذا واپس ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پھر پرسکون ہو گئے۔ اس طرح سے آپ وہاں رہنے لگی، اور وہ پانی زمزم بھی کتنا برکت والا پانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں دیکھنا بھی شفا ہے، اس کو دیکھ کر جو دعا پڑی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کی بھی تکمیل فرماتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب زمزم پیو تو یہ بھی نیت کیا کرو، دعا کیا کرو کہ یہاں سیرابوں نے اللہ قیامت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھی زمزم کے بڑے فوائد ہیں، زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، اور جب زمزم پئیں تو پیٹ بھر کر کے پئیں، کیونکہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ لیکن یہ بات وہاں کے لیے، کیونکہ یہاں تو ہمیں تبرکاً تھوڑے چند قطرے ملتے ہیں، لیکن یہ وہاں کے لیے کہ جب زمزم پیے تو پیٹ بھر کر پیے۔ اللہ وہ زمین ہمیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر کہ میرا بچہ اور حضرت ہاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں، میں ذرا ان سے مل آؤں، اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے، اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیر ذی زرع، آپ درمیان میں مجھے یہ عرض کرنا تھا لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں، یہاں تو انہیں رزق عطا فرما پھلوں سے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا،
اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا، اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا۔ یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں، لوگوں کی دلوں میں محبت ہے۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکۃ المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو، حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو۔ اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا، تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی اور پھر وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو ہمارے لیے تو دوہری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے، اور شعور کی منزلوں پر، یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی یہ ہے باشعور، لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جب آپ کی عمر و شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی یعنی کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف بنائیں۔ یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، اور 25 ذی القعدہ شریف کی 1 تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا اور بقرعید سے پہلے والا، بیچ کا جو مہینہ ذی القعدہ جو ہوتا ہے، اور ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی، اور ٹھیک 25 ذی القعدہ کو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو مکمل کر لیا۔ یعنی تقریباً 25 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام گارا لا کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے، اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا، اور ایک جنتی پتھر تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی، اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ جو ہے وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا اور آپ کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا 25 دنوں کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا یہ تیرے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور خلیل بھی بنا ہے، بس اب ایک تمنا یہ ہے کہ مجھے اپنے آخری نبی کا دادا بنا دے، کہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جد بنا دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ کائنات تو انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ تو جب نام محمد آپ کی زبان پر آیا تو وہ پتھر جس پر آپ کھڑے ہو کر کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے اتنا نرم ہو گیا کہ نام محمد کے سنتے ہی وہ اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پتھر کے اندر عکس کے طور پر آ گیا، جو آج بھی موجود ہے، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت سی بات ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو پتھر نام محمد سن کر نرم ہو گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس پتھر کو عزت والا بنا دیا، اور دنیا جو ہے وہ آج بھی جاتی ہے تو اسی پتھر کے قریب جو ہے
وہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے وہ ادا کرتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا، 25 ذوالقعدہ کو کعبے کا کام مکمل ہوا، اب آپ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ رہنے لگے۔ انہی دنوں پھر ایک اور حکم آ گیا کہ جب ذی الحجہ شریف کا مہینہ شروع ہوا، 7 دن ذی الحجہ کے گزرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں شب کو ایک خواب دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے کہ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ حالانکہ آج کسی کے لیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ خواب دیکھ کے بچہ ذبح کرے، کیونکہ یہ وہی تھی، کیونکہ نیند جو ہوتی ہے نا وہ بادشاہ کو اور عوام کو ایک کر دیتی ہے، شاہ و گدا ایک ہو جاتے ہیں، امیر غریب ایک ہو جاتے ہیں، نیند سب کے لیے یکساں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ نیند بھی نبیوں کے برابر کسی کو نہیں آتی، اور نیند میں بھی کوئی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جب سوتے ہیں تو ان کے دل بیدار رہتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ہم خواب دیکھتے ہیں تو سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے، اور ان کا خواب وہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حکم ہوتا ہے کہ اکلوتا بیٹا ذبح کر دو، تو آپ نے خواب دیکھا تو دن بھر آپ جو ہے وہ سوچ میں رہے، آپ سوچ میں رہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، یعنی سوچ کا دن۔ پھر آپ نے خواب دیکھا 8 کا دن گزر کر 9ویں شب کو کہ ذبح کا حکم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ تو چونکہ آپ پر معاملہ مکمل کھل گیا اور آپ نے پہچان لیا جو حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم العرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن۔ اور یوم العرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن عرفات میں حج بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس حکم کو، اس کی تعمیل کر دی 10ویں ذی الحجہ کو، تو اس کو یوم النحر یوم نحر کہتے ہیں اس کو۔ اور جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے وہ لے جانے لگے مینا کی طرف، تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہا کہ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بغیر جھجک اس پر عمل کریں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ایک طویل واقعہ اس کے ساتھ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے جانے لگے تو چونکہ آپ کی عمر شریف چھوٹی تھی، بعض مفسرین کے نزدیک آپ کی عمر 13 سال کی تھی، یعنی آپ جب سن بلوغ کو پہنچنے لگے تھے تب آپ کی عمر ہے۔ اس پر عمر شریف پر بھی متعدد اقوال ہیں، لیکن ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اکثر جو بزرگوں کا قول ہے ہم وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ 13 سال کی لگ بھگ آپ کی عمر شریف رہی ہوگی تب آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ اور پھر جب آپ لے جا رہے تھے مینا کی طرف تو شیطان نے حضرت ہاجرہ کو ورغلانا چاہا، ماں تھی، کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جانے۔ تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ کیا کوئی باپ بھی اتنی منتوں مرادوں سے جس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی وہ بھی اکلوتی اولاد، کیا وہ ذبح کر دے گا؟ کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو شیطان کے منہ سے بات نکل گئی کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا، ہزاروں بیٹے بھی ہو تو اللہ کے حکم پہ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ تربیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا اور یہ کہا کہ آپ کے ابا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اکلوتا بیٹا اتنی مرادوں سے دعاؤں سے جو ہوا ہو کیسے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا یہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ تو مجھے شیطان مردود ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے عمل کرنے پہ روکتا ہے۔
پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکنے کی کوشش کی، یہ خواب ہی تو ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے اس کو کنکریاں مار کے بھگایا، وہ آج بھی اس کی یادیں تازہ کی جاتی ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے خوبصورت یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کہنے لگے کہ ابا جی ایک کام کیجئے گا کہ جب آپ مجھے ذبح کیجئے گا تو آپ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھ دیجئے رسی سے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے تو ہاتھ اور پیر درد کی وجہ سے اگر میں جو وہ بے قابو ہو کر کے پھینکوں تو کہیں آپ کو اس سے اذیت نہ پہنچے، یا میرا خون جو ہے وہ آپ کے لباس کی طرف نہ بڑھے، اس لیے آپ تاکہ میں تڑپوں بھی تو ایک حد میں تڑپ سکوں۔ دوسری بات یہ کہ میرا چہرہ جو ہے وہ آپ زمین کی طرف کر دیں تاکہ شفقت پدری جو ہے حکم خداوندی پر عمل کرنے سے آپ کو نہ روک سکیں، اور ہو سکے تو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ جو ہے وہ بیٹے کی محبت رب کی محبت کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کی رضا کے لیے، آزمائش خداوندی پر پورا اترنے کے لیے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ گردن پر چھری رکھی، 10ویں ذی الحجہ تھی، اور بیٹے کے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری تھی، اور اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے تھے، قدرت نے جو ہے وہ دکھا دیا فرشتوں کو، اور پوری کائنات کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی کہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب اولاد کے امتحان کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے اللہ کی محبت میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا، مولا ابراہیم کو تو نے اولاد تو دی، یہ تجھے زیادہ چاہتے ہیں یا اولاد کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل مجھی کو چاہتا ہے، میں تمہیں دکھا دوں گا۔ اور اس دن دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے حکم پر اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے، اور چھری چلانے ہی والے تھے، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور جنت سے دمبا لے لو۔ بعض مفسرین نے بکری کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ ابراہیم چھری چلائیں گردن اسماعیل پر، آپ جنت سے وہ دمبا یا بکری جو ہے وہ، یا یوں کہہ لیں جنتی جانور، تاکہ اقوال کے اختلافات ہی ختم ہو جائیں، جنتی جانور جو ہے وہ لے کر اسماعیل کی جگہ رکھ دیں۔ ادھر وہ چھری رکھ کر چلا بھی نہ سکے تھے کہ جبریل علیہ السلام وہ جنتی جانور لے کر کے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دیا، اور آپ نے پھر اس کو ذبح کیا، اور جب آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ جانور ذبح تھا اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور تو نے ذبح عظیم کیا، اور اللہ تبارک و تعالی یوں ہی آزماتا ہے، اور آزمانے پر جب لوگ پورے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ دینے کے لیے نکلے تھے، قربانی تو قبول ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بچ گئے، اور پھر یہ یادگار جو ہے وہ باقی ہے ہنوز اب تک، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی آزمائش کی یادگار ہیں، اور ہمیں قربانی کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ قربانی کس طرح کرنا چاہیے، قربانی کے فضائل کیا ہیں، ہم آئندہ ہفتے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صدقہ خلیلی عطا فرمائیں، اور خلیل کے صدقے صدقہ حبیب بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی میں ایمان و سنت پہ قائم رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ
sunnidawatislamי.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔